لیاقت علی خان ہمارے قومی جدوجہد، سیاسی منظرنامے اور ملک کی تاریخ کی ایک بے حد اہم شخصیت ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ ان چند ممتاز لوگوں میں سب سے نمایاں ہیں جنہوں نے پہلے تشکیل وطن کے مراحل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر تعمیر وطن میں بھی گراں قدر خدمات انجام دے۔ حصول آزادی کی ساری دوڑ دھوپ میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سب سے متعمد ساتھی تھے اور مسلسل ان کے شانہ بشانہ رہے۔ قائد اعظم کے سیاسی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جب وہ ہندوستان کے حالات، ہندوں کے سیاسی کارگزاری اور مسلمانان ہند کے سماجی و سیاسی طرز عمل سے دل براداشتہ ہو گئے تھے۔ ہندوستان چھوڑ کر وہ واپس برطانیہ چلے گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ باقی زندگی وہیں پر وکالت کرتے ہوئے بسر کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ان کے سخت بد دلی کا زمانہ تھا۔ قائد اعظم نہایت محکم مزاج لوگوں میں سے تھے۔ ایک بار کوئی فیصلہ کر لیتے تو اس پر بہرحال طور قائم رہتے۔ ہندوستان کی سیاست سے دستبرداری کا یہ فیصلہ بھی محمد علی جناح نے یقیناً بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اور اب اس رائے میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تاہم مسلمانان ہند کی خاطر انہیں خلاف مزاج اس فیصلے کو بدلنا پڑا۔ بلا شبہ اس معاملے میں متعدد شخصیات نے حتی المقدور کردار ادا کیا، جن میں علامہ اقبال، نواب سلیم اللہ خان اور مولانا شوکت علی جوہر ایسے لوگ شامل تھے، لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑھ کر خدمات انجام دے نوابزادہ لیاقت علی خان ہیں۔ یہ انہی کا سب سے مؤثر اور فیصلہ کن کردار تھا جس نے بالآخر محمد علی جناح کو اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ محققین نے لکھا ہے کہ جب قائد اعظم نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی سے قطعی طور پر انکار کر دیا تھا اور برصغیر کے مسلمانوں کے متعدد سیاسی رہنما اس انکار پر افسردہ تھے اور مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، اس وقت بھی لیاقت علی خان کو یقین تھا کہ وہ قائد اعظم کو ہندوستان کی سیاست میں واپس لانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر ان کی امیدیں بھر آئیں، کوششیں کامیاب ہوئیں اور قائد اعظم نے ہندوستان لوٹ کر برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ وطن واپسی کے بعد قائد اعظم نے سب سے پہلے اپنی تمام تر توجہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو متحد اور ان کی قومی قوت کو فعال اور مؤثر بنانے پر مرکوز کیا۔ اس کام میں لیاقت علی خان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیاقت علی خان ہندوستان کے ایک ممتاز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سے پہلی پیڑھی کے لوگ اپنے سماجی و سیاسی رسوخ کی بنا پر پہچانے جاتے تھے۔ زراعت اور جاگیرداری کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی ان کا عمل دخل تھا۔ گھر کے ان حالات و عوامل نے ابتدا ہی سے لیاقت علی خان کی سیاسی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنی سیاسی زندگی کے آغاز سے ہی سیاسی شعور کے حامل نظر آتے ہیں اور ان کا ذہن اپنے سماجی اہداف، سیاسی مقاصد اور شخصی طرز عمل کے بارے میں اولین دور سے ہی بالکل صاف تھا۔ ظاہر ہے اس ضمن میں گھرانے کے ماحول اور ملکی حالات نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ رہی ہوگی کہ لیاقت علی خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں BSc کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں وہ وکالت کے لیے آکسفورڈ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور آکسفورڈ دونوں اداروں نے ان کے سیاسی ذہن کو مزید صاف کرنے اور سیاست میں اپنے کردار کے تعین میں پوری مدد فراہم کی۔ جوانی کے زمانے میں ہی لیاقت علی خان اپنے معاشرے کے ان لوگوں میں تھے جو توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ ان پروقار شخصیت، باشعور مزاج، تیز ذہن اور متعین کردار نے اس دور کے تجربہ کار لوگوں کو ابتدائی دور میں ہی ان کے ہر طرف مائل کر دیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی انہی کی تعلیم پوری نہیں ہوئی کہ ہندوستان کے سب سے فعال سیاسی جماعت کانگریس کے بعض نمائندوں نے اسے رابطہ کیا اور انہیں اپنی پارٹی میں شرکت کی دعوت دی۔